السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دنیا کی بہترین متاع صالح عورت یعنی نیک سیرت بیوی پر گفتگو کے بعد نہایت موزوں ہوگا کہ ہم تعلیمات اسلام میں ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول و ضوابط کو اپنی فکر کا حصہ بنائیں۔ چونکہ اس مشینی دور میں انسان کے پاس ایک نشست میں چند منٹ کی گفتگو سننے کے لیے وقت نکالنا بھی قدرے مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ہم سہولت کے لیے اس عنوان پر اپنی گفتگو کو انتہائی مختصر 4 حصوں پارٹ 1 to 4 میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو آئیے پہلے حصے میں ہم گفتگو کرتے ہیں خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز ایک آیت قرآنیہ سے آشکار ہے۔ ناظرین کرام، عہد حاضر میں تعلیمات اسلام سے دوری اور مغربی تہذیب کے زیر اثر ہمارا آئلی نظام اور ازدواجی روابط انتہائی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ کہیں جہالت کے سبب عورت کے ساتھ سفاکیت کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، تو کہیں بے جا آزادی کے نام پر عورت کو عریانیت اور شہوانیت کی دیوی بنا دیا گیا ہے، جس سے ٹینشن یا ڈپریشن کا ماحول، لاتعداد پیچیدگیاں، عدم برداشت اور بے سکونی کے جذبات و احساسات نے جنم لے لیا ہے، اور اکثر خاندانوں میں مرد و عورت کے درمیان لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں، گھریلو تشدد، خودکشیاں اور طلاقیں ہمارے معاشرے میں روز کا معمول بن گیا ہے۔ اس بگاڑ و نا اتفاقی کی بڑی وجہ یہ کہ ہم بھول گئے کہ ہمارا دین اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جس نے عورت کو ہر روپ، ماں، بیٹی، بہن اور بیوی میں رفت و عظمت عطا کر کے اسے ادب و احترام، اخوت و محبت اور الفت و انسیت کا پیرہن پہنایا، اور خاص طور پر ازدواجی تعلق کو احسان اور مودت کی مضبوط ڈور سے باندھ دیا کہ اگر وہ اپنے حقوق و فرائض کے دائرہ کار میں رہیں تو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، مگر آج ہم اسلام کے متعین کردہ ان اخلاقی و معاشرتی قواعد و ضوابط کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا آئیے قرآن و حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ان حقائق و فرائض کی ایک جھلک دیکھیں اور جائزہ لیں کہ کیسے خاندانی اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ناظرین، زوجین میاں بیوی کے حقوق و فرائض پر اس سے بڑھ کر بلیغ اور جامع آیت قرآنیہ میرے فہم کے مطابق کوئی اور نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم مرد ان کے لباس ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور اور علم و حکمت کا ماہر بھی اگر اپنی فصاحت و بلاغت کا سارا رس نچوڑ دے تب بھی ایسا وسیع المعانی اور بلیغ جملہ نہیں بول سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں۔ تو آئیے ذرا لباس کی حقیقت اور ضرورت پر غور کرتے ہیں۔ لباس کی ماہیت و ضرورت اور میاں بیوی کے تعلق ازدواجی پر منطقی انداز میں غور کریں تو چند بنیادی باتیں فوری سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ لباس انسان کا دفاع کر کے گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اور اسی طرح میاں بیوی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات و مصائب میں ایک دوسرے کا دفاع بھی کرتے ہیں اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہنے میں ایک دوسرے کے معاون بھی بنتے ہیں۔ دوسری یہ کہ لباس انسان کی پہچان ہوتا ہے اور زینت کا باعث بنتا ہے، لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان بھی ہیں اور ایک دوسرے کی زینت کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تیسری یہ کہ لباس انسان کے عیوب و ستر کو چھپاتا ہے، اور اسی طرح مرد و عورت ایک دوسرے کی برائیوں اور خامیوں کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں، اور
چوتھی یہ کہ لباس انتہائی قرب کی علامت ہے اور انسان کے وقار کا باعث ہوتا ہے، لہذا زوجین ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہیں، اور دونوں میں قرب اتنا کہ دونوں میں محبت کا ایسا اٹوٹ رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ یکجان دو قالب کی مانند ہوتے ہیں، لہذا معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت و تکریم، خلوص و محبت، یگانگت اور پہچان کا باعث بنتے ہیں۔ دین اسلام کا بنیادی تصور ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا احساس کرنا اور دکھ درد میں دوسروں کے کام آنا، اور ایسا طرز عمل اپنانا کہ جس سے دوسرے کو راحت ملے نہ کہ زحمت ہو۔ دین اسلام ہر انسان کو اپنے حق کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا میاں بیوی کے حقوق کی منصفانہ تقسیم پر سورۃ البقرہ کی آیت قرآنیہ بھی اس بات پر سند ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور ان عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے، مگر ہاں مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ ناظرین، مردوں کے عورتوں پر اور عورتوں کے مردوں پر حقوق و فرائض ایک جیسے ہونے کا مطلب حقوق و فرائض کی نوعیت سے زیادہ ان کی اہمیت مراد ہے، کیونکہ عورت کے وجود کی ضروریات اور تقاضے مرد کے وجود کی ضروریات اور تقاضوں سے کافی حد تک مختلف ہیں، اس لیے میاں بیوی کے جملہ حقوق و فرائض جدا جدا ہیں، جن کو ہم باری باری اختصار اور جامعیت سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، زوجین کے حقوق و فرائض حصہ دوم و سوم میں ملاحظہ فرمائیں۔